وہ کہتے ہیں نا کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا، تو یہ گنگا بہہ رہی ہے اور سب ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو شاہد افریدی نے اپنے ایک لیٹسٹ انٹرویو میں پی سی بی کو سخت نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پی سی بی نے کھلاڑیوں کو قربانی کے بکروں کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی سی بی اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے کھلاڑیوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر رہا ہے۔ شاہد افریدی کا کہنا تھا کہ جب کوئی ٹیم ہارتی ہے تو اس کا ذمہ دار ہر کوئی ہوتا ہے، جس میں سلیکشن کمیٹی بھی آتی ہے، جس میں پی سی بی کا چیئرمین بھی آتا ہے، جس میں کھلاڑی بھی آتے ہیں، کپتان بھی آتا ہے۔ تو یہ جو مسائل چل رہے ہیں پاکستانی ٹیم میں، یہ ہمارے دور میں بھی تھے۔ ہمارے دور میں بھی جو سلیکشن کمیٹی کے جو چیئرمین تھے ان کو کرکٹ کی سمجھ نہیں تھی۔ ہمارے دور میں بھی پارشیلٹی ہوتی تھی، ہمارے دور میں بھی پرچی سسٹم چلتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی پرفارمنس پاکستانی ٹیم دے رہی تھی۔ تو یہ مسائل تو پاکستان کی جب سے کرکٹ بنی ہے، جب سے کرکٹ کھیلنا شروع ہوا ہے پاکستان، تب سے یہ مسائل چل رہے ہیں پاکستان میں۔ محسن نقوی صاحب کو ڈائریکٹ بولا کہ آپ یہ جو 2 وزارتیں آپ نے سنبھالی ہوئی ہیں نا، ایک انٹیریئر منسٹری کی اور دوسری پی سی بی کی چیئرمین شپ کی، تو آپ ان میں سے ایک ذمہ داری کو چھوڑ دو، یا تو آپ انٹیریئر منسٹری چھوڑ دو اور مکمل اپنا فوکس اپنا پی سی بی اور پاکستانی کرکٹ ٹیم میں رکھو۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ان کے مشیر ہیں، وہ ان کو جو مشورے دے رہے ہیں، ان کے مشیروں کو کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے۔ تو محسن نقوی ان کی بات سن رہے ہیں۔ انہوں نے ڈائریکٹ محسن نقوی پہ الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پی سی بی اپنے تحفظ کے لیے کھلاڑیوں کو استعمال کر رہی ہے۔ آگے جو میڈیا میں انہوں نے شوشے چھوڑا کہ گروپزم ہے، کھلاڑی ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے پاکستانی ٹیم پرفارم نہیں کر رہی۔ حالانکہ مکمل قصور پاکستانی ٹیم کا نہیں ہے، مینجمنٹ کا بھی اتنا ہی قصور ہے، کیونکہ سلیکشن کمیٹی بھی اور یا پی سی بی کا چیئرمین بھی جو کھلاڑی دے گا کپتان کو یا آگے سلیکٹ کرے گا، تو وہی کھلاڑی آگے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے۔ تو بار بار یہ بولنا کھلاڑی آپس میں متحد نہیں ہیں، تو یہ کہنا درست نہیں ہے۔ شاہد افریدی کا کہنا تھا، یہ ان کے بول تھے کہ بار بار کھلاڑیوں کو الزام دینا کہ یہ آگے پرفارم نہیں کر رہے۔ یہ وہی کھلاڑی ہیں جو 2021 کے ورلڈ کپ میں سیمی فائنل کے لیے، پاکستان 2022 کے T20 ورلڈ کپ کا فائنل کے لیے، اس میں 1-2-3 کھلاڑی ہیں جو دوبارہ نئے جو 2024 کا ورلڈ کپ کھیلے، تو باقی ٹیم ویسی ہی ہے۔ یہ جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اس میں صرف اور صرف مینجمنٹ کا ہی قصور ہے۔ شاہد افریدی نے شاہین شاہ افریدی کے بارے میں کہا کہ میں اب اس کے بارے میں اتنی بات نہیں کرتا، کیونکہ لوگ اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں، کیونکہ میرا اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے، وہ میرا داماد ہے، تو اس وجہ سے ہر انسان یہی بولتا ہے، اس کے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس یہی آتے ہیں کہ یہ شاہین شاہ افریدی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ شاہد افریدی کا کہنا تھا کہ اس کی بری پرفارمنس میں نے اس کو کئی بار اس کو ڈانٹا بھی ہے، تو یہ چیزیں میڈیا میں نہیں آتی، تو اسی لیے میں نے ابھی شاہین شاہ افریدی کی بات کرنی ہی چھوڑ دی ہے۔ شاہد افریدی نے گیری کرسٹن کے بارے میں بھی یہی بولا۔ انہوں نے کہا کہ گیری کرسٹن بہت تجربہ کار کوچ ہیں، بہت تجربہ کار کھلاڑی ہیں، تو ان کو صرف پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہی نہیں، ان کو ڈومیسٹک میں بھی کام کرنا چاہیے اور سلیکشن کمیٹی میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ ڈومیسٹک سے لڑکے نکالنا اس کوچ کا کام ہے۔ ٹیلنٹ کو جانچیں اور ٹیلنٹڈ لڑکے نکال کے پاکستانی ٹیم کو فراہم کریں۔ یہ نہیں کہ پی سی بی کی ریکمنڈیشنز کی وجہ سے یا سلیکشن کمیٹی جو آپ کو لڑکے دیتی ہے اس کو جا کے کھلا دو، اپنا دور پورا کرو، پاکستان ہارے جیتے، اس سے ان کو کوئی فرق نہ پڑے۔ اس طرح کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے، نہ کہ کوچ کی، نہ کہ محسن نقوی کی۔ اور ایک سوال پہ جو بہت بڑا سوال ہے، جو آج کل یہ میڈیا میں مسلسل گردش کر رہا ہے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے، ان سے سوال کیا گیا کہ انڈیا پاکستان میں نہیں آ رہی، تو اس بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ تو شاہد افریدی نے کہا کہ انڈیا کو آنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ کہہ رہی ہے کہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، تو ہم نے بھی کتنے انڈیا کے دورے کیے ہیں، ہم کو ادھر دھمکیاں تک ملی ہیں۔ 2005 کے دورے میں ہمیں دھمکیاں ملی ہیں، 2011 کے ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلا تھا، اس وقت ہمیں دھمکیاں دی گئی تھی کہ آپ نے اگر موہالی پہ قدم رکھا تو آپ کو یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو اس کے باوجود بھی ہم نے وہاں میچز کھیلے ہیں انڈیا میں، ہم نے پورا دورہ مکمل کیا اور پھر پاکستان واپس آیا۔ تو انڈیا کو بھی یہ چیز مائنڈ میں رکھ کر پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے، اور تاکہ پاکستان میں 2008 کے بعد کوئی بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں، تو اس کی حمایت کرنی چاہیے انڈین ٹیم کو، تو انڈین ٹیم کو سپورٹ کرنی چاہیے، کرکٹ کو فروغ ملے گا اور دونوں ملکوں میں آپس میں تعلقات بھی بہتر ہوں گے۔